विद्महे विष्णुपत्नी لبيك لا شريك لك لبيك إن ایک مافوقُ الفطرت طاقت یعنی سپر نیچرل پاور خاص طور پر ایک ذاتی خدا یا بہت سے خداؤں پر یقین کو مذہب کہا جاتا ہے۔ گوبیکلی ٹیپے جو دنیا کا قدیم ترین مندر مانا جاتا ہے، شمال مشرقی اناطولیہ یعنی ترکی میں دریافت ہوا تھا۔ یہ مندر کم و بیش 10,000 سال پرانا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے لوگ اسی مندر میں اپنے مذہب کی پرستش کیا کرتے ہوں گے۔ کیونکہ وہ دور پری ہسٹورک کہلاتا ہے، یعنی اس دور کا کوئی تحریری ریکارڈ موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ اس دور کے لوگ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے انتہائی مشکل ہے۔ ویورز، جو ہسٹری آج ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق جس مذہب کو قدیم ترین مذہب کہا جاتا ہے وہ سناتنا دھرم ہے، جسے موجودہ دور میں ہندوازم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوازم آج دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس مذہب کا آغاز تقریباً 4,500 سال پہلے ہوا، اور بہت سے ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ اس کی روٹس انڈس ویلی سیولائزیشن سے جڑی ہیں۔ ہندوازم پولی تھیسٹک ریلیجن ہے، یعنی ایسا مذہب جس میں ایک سے زائد خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہندوازم میں خدا کا تصور ہر فرد کے فلسفے اور روایت پر منحصر ہے، اور ان کی رسومات بھی اسی فلسفے اور روایت کی عکاسی کرتی نظر آتی ہیں۔ عام طور پر ہندو فرقے کے لحاظ سے وشنو، برہما، شیو یا شکتی کو سب سے اعلیٰ ہستی مانتے ہیں اور مختلف طریقے سے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ خدا کو ایشور، بھگوان، پرمیشور، دیوا یا دیوی کہا جاتا ہے، اور ہندوازم کے مختلف مکاتب میں ان اصطلاحات کے مختلف معنی ہیں۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ تمام جانداروں کا ایک نفس ہے۔ ہر شخص کا یہ حقیقی نفس آتما کہلاتا ہے، اور اس آتما کو ابدی مانا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ہندوؤں کی تعداد 1 ارب کے قریب ہے، جن میں 90% ہندو بر صغیر میں پائے جاتے ہیں۔ چلڈرن آف اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، جنہیں عام فہم میں یہودی کہا جاتا ہے، یہ 4,000 سال پرانے مذہب یہودیت کے ماننے والے ہیں، جس کا آغاز ان کے مطابق پیغمبر ابراہیم سے ہوتا ہے۔ اسرائیل دراصل پیغمبر یعقوب کا لقب ہے۔ یہودیت دنیا کا قدیم ترین مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، یعنی ایسا مذہب جس میں ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہودیت کو مذہبی یہودی اس عہد کا اظہار سمجھتے ہیں جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ قائم کیا تھا۔ یہودیت کے پیروکار ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہیں جس نے اپنے آپ کو قدیم انبیاء کے ذریعے ظاہر کیا۔ یہودیت کی تاریخ قانون، ثقافت اور روایات کے ورثے سے بھری پڑی ہے۔ یہودیت میں مختلف اقسام کی مذہبی تحریکیں ہیں۔ یہ تحریکیں بیشتر مسائل پر اپنے خیالات میں اختلاف رکھتی ہیں،
ان مسائل میں مشاہدے کی سطح، یہودی قانون کی تشریح اور تفہیم کا طریقہ کار، بائبل کی تصنیف اور مسیحا کی نوعیت یا کردار شامل ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر تحریکیں ربائنک یہودیت یعنی ربائنک جوڈائزم سے ابھری ہیں، جس کا خیال ہے کہ خدا نے پیغمبر موسیٰ پہ اپنے قوانین اور احکامات کوہ سینا پر تحریری اور زبانی تورات کی شکل میں نازل کیے۔ آج یہودیت کی مرکزی فرقہ بندی آرتھوڈاکس یعنی ٹریڈیشنل یا کنزرویٹو جوڈائزم اور ریفارم یعنی لبرل جوڈائزم کے درمیان ہے، جس کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹی تحریکیں بھی موجود ہیں۔ عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد آج 2.5 ارب کے قریب ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ عیسائیت کا آغاز 1 صدی عیسوی میں پیغمبر عیسیٰ کی وفات کے بعد ہوا۔ یہودیہ میں یہودی لوگوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے طور پر شروع ہو کر یہ مذہب تیزی سے رومی سلطنت میں پھیل گیا۔ اس گروہ کے لوگ تاریخ کے پہلے عیسائی کہلائے اور ان پر ابتدائی ظلم و ستم کے باوجود بعد میں عیسائیت ریاستی مذہب بن گیا۔ عیسائیت بھی مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، یعنی عیسائی ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے مطابق اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یہ الہی خدا 3 حصوں پر مشتمل ہے: باپ یعنی خدا، خدا کا بیٹا یعنی یسوع مسیح، اور روح القدس یعنی ہولی اسپرٹ۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر عیسیٰ مسیحا کی شکل میں خدا کی طرف سے انسانیت کے نجات دہندہ کے طور پر بھیجے گئے تھے، اور ان کا اس دنیا میں آنا پرانے عہد نامے یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی مسیحی پیشن گوئیوں کی تکمیل تھی۔ عیسائیت آج 4 بڑے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، جن میں کیتھولک چرچ، پروٹیسٹنٹزم، ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ اور اورینٹل آرتھوڈاکس چرچ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ چھوٹے فرقے بھی موجود ہیں۔ پانچ 570 عیسوی میں جزیرہ نما عرب کے بڑے تجارتی شہر مکہ میں پیغمبر محمد کی پیدائش ہوئی، جس کے ساتھ ہی مذہب اسلام کا آغاز ہوا۔ اسلام آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب کہلاتا ہے، جس کے ماننے والوں کی تعداد اس وقت 2 ارب کے قریب ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق پیغمبر محمد آخری نبی تھے، جو پہلے آنے والے تمام انبیاء کی توحیدی تعلیمات کی تبلیغ اور تصدیق کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ یہودیت اور عیسائیت کی طرح اسلام بھی مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، جس کے پیروکار مسلمان کہلاتے ہیں اور ایک خدا اللہ پر یقین رکھتے اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسلام میں خدا کا تصور یہ ہے کہ خدا نے کائنات کو ایک حکم سے تخلیق کیا اور وہ ہر چیز پر قدرت یعنی کنٹرول رکھتا ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ خدا رحم کرنے والا، سب سے زیادہ طاقتور اور منفرد ہے، اور اس نے انبیاء، نازل شدہ صحیفوں اور قدرتی علامات کے ذریعے ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ اسلام میں 2 بڑے فرقے ہیں، جنہیں سنی اور شیعہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں فرقوں میں کئی اختلافات پائے جاتے ہیں، باوجود اس کے
کہ سنی اور شیعہ قرآن کو ہی مذہبی الہامی کتاب اور خدا کی طرف سے بھیجے گئے صحیفوں کا مجموعہ مانتے ہیں۔ ان بڑے فرقوں کے علاوہ اسلام میں متعدد چھوٹے فرقے بھی پائے جاتے ہیں، اور آج کے دور میں بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جو خود کو کسی فرقے سے منسلک نہیں کرتے۔ ان 4 بڑے مذاہب کے علاوہ بہت سے دیگر مذاہب بھی آج دنیا میں موجود ہیں، جن میں بدھزم، سکھزم، سائنٹولوجی اور سیٹنزم کا شمار ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں اس وقت تقریباً 4000 مختلف مذاہب موجود ہیں، اور یہ تعداد آنے والے دور میں بڑھ جائے گی۔ ویورز، انسانیت کا درس ہمیں تقریباً تمام مذاہب سے ملتا ہے، تو پھر ہم سب انسانیت سے اتنے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ لحاظ، تمیز، شرم کا فقدان اس خطرناک حد تک کیوں پھیلتا جا رہا ہے کہ جہاں سے اقدار اور اخلاقیات کی طرف واپسی انتہائی مشکل دکھائی دیتی ہے؟ اس سب کی بنیادی وجہ مذہب سے دوری ہے۔ ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جب تک ہم خود سے مذہبی تعلیمات کو نہیں سیکھیں گے، ہم اس مذہب کی روح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین حق کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب بہتر انسان بن کر ابھریں اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا آپ کا شکریہ۔ اس سفر میں میرا ساتھ دینے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔